فعمل فیہ، اس لیے اے لوگوں جو بھی عمل کرنا ہے، جو بھی نیکی کرنا ہے، آخرت کے لیے جو بھی توشہ اختیار کرنا ہے، آج کے دن تم کرو، کل پر مت ڈالو۔ آنے والے کل کا بھروسہ نہیں، گزرا ہوا کل واپس نہیں آ سکتا۔ آج کا دن جو ہمارے پاس ہے، جس میں ہماری سانسیں چل رہی، یہ ہمارا اس آج کے دن سے فائدہ ہو۔ ہر دن انسان کو اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، آنے والے کل کا بھروسہ نہیں۔ آج کا دن جو ہمارے اوپر گزر رہا ہے، جس میں ہم گزار رہے ہیں اپنی زندگی کو، یہ ہمارا ہے، اس سے ہم فائدہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں مطلق طور پر اعمال صالحہ میں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا ہے، توبہ اور استغفار میں جلدی کرنا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے خطائیں ہوتی، غلطی ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلطی ہونا یہ عیب کی بات نہیں، یہ اتنا غلط نہیں، انسان ہے، بشری تقاضے کے مطابق اس سے غلطی ہوگی۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اعمال صالحہ میں جلدی، نیکیوں میں جلدی کریں، نیکی کے کام میں ٹال مٹول نہ کریں، سستی اور غفلت سے کام نہ لیں، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے نیکی کے کام کر گزریں، نیکیوں میں آگے بڑھیں۔
سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، جلدی یعنی عجلت، جلد بازی، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، ہر چیز میں جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ جلد بازی، جلدی بعض چیزوں میں اچھی ہے اور بعض چیزوں میں بری ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے کچھ چیزوں میں جلدی کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں میں جلدی کرنے سے منع بھی کیا ہے۔ تو آج ہمارے خطبے میں میں آپ کے سامنے نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے کا حکم ہے، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے مطلق طور پر اعمال صالحہ میں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا، یہ انبیاء کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 90 میں فرمایا، کئی پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ جن نبیوں کا تذکرہ ہوا ہے یہ پیغمبر وہ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، آگے آگے رہتے ہیں، نیکی کے کام میں سستی نہیں کرتے۔ یہ نبیوں کی صفت ہے، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا اولئک یسارعون فی الخیرات، مومن وہ ہیں جو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ مومنوں کی صفت۔ نیکی کے کام میں وہ سستی اور غفلت سے کام نہیں لیتے بلکہ جلدی کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، فتنوں کے ظہور سے پہلے، فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ جو بھی نیکی کے کام کرنا ہے، فتنوں کا زمانہ آنے سے پہلے تم ان نیکی کے کام میں جلدی کرو، نیکیاں کر لو زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ جب فتنے کا زمانہ ہوگا وہ فتنے بڑے خطرناک ہوں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح وہ وحشتناک اور دہشتناک ہوں گے، اور ان فتنوں کے زمانے میں نیکی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک انسان کا دین پر باقی رہنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ ایک انسان کا دین پر، ایمان پر قائم رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن رہے گا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں مومن رہے گا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک انسان اپنا دین، اپنا ایمان دنیا کے معمولی فائدے کے لیے بیچ دے گا، اپنے ایمان کا سودا کر دے گا۔ ایسے فتنوں کا دور آنے سے پہلے جب تمہارا دین پر باقی رہنا ہی مشکل ہو جائے گا، تمہارے دین اور ایمان کو خطرہ ہوگا، وہ زمانہ آنے سے پہلے تم نیکی کے کاموں میں جلدی کرو تاکہ تمہارے پاس نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ توشہ رہے۔ نیکی کے کن کاموں میں ہمیں جلدی کرنا ہے؟ بطور مثال آپ دیکھیے، فرائض و واجبات میں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے حوالے سے بہت سارے اعمال میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خاص طور پر جمعہ کے دن جلدی مسجد آنے کی ترغیب دلائی گئی ہے حدیث کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص سب سے پہلے مسجد میں جمعہ میں آتا ہے تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی پیش کی، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی پیش کیا، اس کے بعد آنے والا ایک میڑھے، ایک بکرے کی قربانی پیش کی، اس کے بعد پھر مرغی کا آپ نے ذکر کیا، پھر آپ نے انڈے کا ذکر کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آتا ہے تو فرشتہ جو ہمارے ناموں کو
مسجد میں داخل ہونے والوں کے نام نوٹ کرتا ہے، وہ فرشتہ اپنے دفتر کو بند کر کے آ کر کے مجلس میں بیٹھ جاتا ہے اور خطبہ سنتا ہے۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر و ثواب بیان کیا ہے، شاید کسی بھی نیکی پر، کسی بھی عمل پر اتنا بڑا اجر و ثواب کسی حدیث میں بیان کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من غسل یوم الجمعہ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ كانت له بكل خطوة اجر سنة كانت له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے حوالے سے 5 اعمال بتائے ہیں، اور 5 اعمال کرنے پر جو اجر و ثواب بیان کیا ہے، کسی بھی عمل پر اتنا بڑا اجر و ثواب نہیں بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے، اس کے بعد جلدی آتا ہے، جمعہ کی اول گھڑی میں آتا ہے، دوسرا عمل اچھی طرح غسل کرے، جلدی آئے مسجد کے لیے، اور مشا ولم یرکب، چل کر کے آئے، سواری سے نہ آئے۔ وضاحت، چل کر کے آئے، سواری سے نہ آئے۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ ودنا من الامام، امام سے قریب ہو کر کے آگے کی صفوں میں آ کر بیٹھے۔ پانچواں عمل یہ ہے واستمع ولم یلغ، خطبے کو غور سے سنے، کوئی لغو حرکت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن یہ 5 عمل کرتا ہے، اچھی طرح غسل کیا، جمعہ کے لیے جلدی آیا، جلدی آنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں رہنا، کم سے کم اس سے پہلے جتنی جلدی آئے گا وہ اتنے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اچھی طرح غسل کیا، جمعہ کے لیے جلدی آیا، چل کر کے آیا، سواری سے نہیں آیا، امام سے قریب ہو کر کے سامنے کی صفوں میں آ کر بیٹھا، اور خطبے کو غور سے سنا، کوئی لغو حرکت نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 اعمال پر کیا فائدہ بیان کیا ہے؟ کانت لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے ہر قدم پر، جتنے قدم وہ چل کر کے آیا ہے، اس کے ہر قدم پر 1 سال کے نفل روزے اور 1 سال کے نماز تہجد کا ثواب ملے گا۔ دن بھر کے عمل پر نہیں، اس کے ایک ایک قدم پر، جتنے قدم چل کر کے آئے گا، ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کی نماز کا اس کو ثواب ملے گا، جو شخص جمعہ کے دن یہ 5 اعمال کرتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، جمعہ کے دن ہم بہت ساری تیاری کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کی خاص طور پر جمعہ کے دن پابندی کرنا ہے اور اس کی تیاری کرنا۔ یہ ہے نیک اعمال میں جلدی کرنے کی ترغیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے حوالے سے بیان کیا، افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعت۔ نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو لوگ اتنا زیادہ بھیڑ جمع کر لیں گے اذان دینے کے لیے اور پہلی صف میں ٹھہرنے کے لیے کہ خورا ڈالنے کی ضرورت پڑے گی، خورا ڈالنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ میں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے کی ترغیب دلائی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ جمعہ کے دن ہماری مسجدیں، نماز جمعہ میں، خطبہ جمعہ میں ہماری مسجدیں تنگی کا شکوہ کرتی، مسجدیں لوگوں کی بھیڑ سے تنگ ہو جاتی، کہیں بھی جگہ خالی نہیں رہتی، لیکن وہی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں خالی رہتی۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم نے اسلامی تعلیمات، کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم نے اپنے کانوں کا مزہ بنا لیا۔ ماشاءاللہ اچھے بیانات ہو رہے ہیں، مولوی صاحب کیا اچھا بیان کرے، کیا بھاری بیان تھا، صرف زبانی تبصرے، صرف زبانی تبصرے۔ ہماری زندگیوں میں کتنی اصلاح ہو رہی ہے، ہمارے اندر عمل کا کتنا جذبہ ہے، ہم نیکیوں میں کتنا آگے بڑھ رہے ہیں،
ہماری زندگیوں میں جو خامیاں اور کوتاہیاں ہیں ہم اس کی کہاں تک اصلاح کر رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، بس بیان اچھا رہنا، جوش اور جذبے کے ساتھ خطبے ہونا، بیان ہونا اور ہم سننا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ہمارے لیے کافی نہیں، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی ہے۔ آج ہماری مسجدوں کا، ہماری نمازوں کا، ہماری زندگیوں کا، ہمارے اعمال کا ہر شخص اگر جائزہ لے، وہی خامیاں، وہی کوتاہیاں، وہی کمزوریاں جو پہلے تھیں آج بھی باقی ہیں، اور ہماری زندگیوں میں کوئی اصلاح نہیں۔ ہمارا دین ہمیں نیکی کے کاموں میں، اعمال صالحہ میں جلدی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے، وقت فرصت ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، مشغولیات بڑھ جانے سے پہلے۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اس مال سے فائدہ اٹھا لو، اس کا صحیح استعمال کر لو، دولت تمہارے پاس چھن جانے سے پہلے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ کوئی ضروری نہیں ایک صحت مند طاقتور نوجوان انسان اچانک دیکھتے دیکھتے کسی حادثے کا شکار ہو جاتا، اس کی زندگی کی ساری آرزویں، ساری تمنائیں، سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اے لوگو ٹال مٹول مت کرو، سستی اور غفلت سے کام مت لو، یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے یہ تمہارے پاس امانت ہے، اس کی قدر کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے غنیمت، فائدہ اٹھا لو، اس کی قدر کر لو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں یہ پوری دنیا کی زندگی 3 دن کا نام ہے۔ الدنیا ثلاثۃ ایام، یہ پوری ہماری دنیا کی زندگی 3 دن کا نام ہے۔ اما امس فقد ذهب بما فيه واما غدا فلعلك لا تدركه واما اليوم فلك فاعمل فيه۔ کہا کہ گزرا ہوا کل، جو کل گزر گیا وہ تو گزر گیا، واپس آ نہیں سکتا ہے۔ ہم نے اگر اچھا عمل کیا اس کا اچھا بدلہ ملے گا، گزرے ہوئے کل میں اگر ہم نے کچھ گناہ کیا ہے اس پر ہماری گرفت ہوگی اللہ کے پاس۔ گزرا ہوا کل واپس نہیں آئے گا، آنے والا کل اس کی گارنٹی نہیں ہے، ملے گا یا نہیں اس کا بھروسہ نہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اما اليوم فلک فعمل، آج کا دن جو گزر رہا ہے، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ہمارا ہے، فعمل فیہ، اس لیے اے لوگو جو بھی عمل کرنا ہے، جو بھی نیکی کرنا ہے، آخرت کے لیے جو بھی توشہ اختیار کرنا ہے، آج کے دن تم کر لو، کل پر مت ٹالو، آنے والے کل کا بھروسہ نہیں، گزرا ہوا کل واپس نہیں آ سکتا۔ آج کا دن جو ہمارے پاس ہے، جس میں ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ ہمارا ہے، اس آج کے دن سے فائدہ اٹھا لیں۔ ہر دن انسان کو اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، آنے والے کل کا بھروسہ نہیں۔ آج کا دن جو ہمارے اوپر گزر رہا ہے، جس میں ہم گزار رہے ہیں اپنی زندگی کو، یہ ہمارا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں مطلق طور پر اعمال صالحہ میں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا ہے، توبہ اور استغفار میں جلدی کرنا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے خطائیں ہوتی، غلطی ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلطی ہونا یہ عیب کی بات نہیں، یہ اتنا غلط نہیں، انسان ہے، بشری تقاضے کے مطابق اس سے غلطی ہوگی۔ غلطی ہونے کے بعد بہتر انسان وہ ہے جو اپنی غلطی سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، غلطی ہونے کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، غلطی ہونے کے بعد اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی ہو، اپنی غلطی کا اسے احساس ہو کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توبہ، گناہ کے بعد توبہ کرنے والوں میں بھی بہتر لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے تم جلدی کرو، ٹال مٹول مت کرو۔
بعد میں معافی مانگ لیں گے، آخر میں توبہ کر لیں گے۔ ٹال مٹول مت کرو، سستی اور غفلت سے کام مت لو، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنے میں، توبہ اور استغفار کرنے میں جلدی کرو۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور سورہ توبہ کی سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کن بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے جن سے جہالت میں، نادانی میں، غفلت میں کوئی گناہ ہو گیا، گناہ کر بیٹھے، فَيَتُوبُونَ مِن قریب، پھر جلد ہی اللہ سے توبہ کر لیتے، جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے اور جلدی اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے جن سے گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد انہیں جلد ہی اپنے گناہوں کا یہ احساس ہو گیا اور اللہ رب العالمین سے جلدی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا جو لوگ زندگی بھر گناہ پر گناہ کرتے ہیں، پوری زندگی عیش و مستی میں گزار دیے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار دیے، اور جب موت کا وقت آتا ہے، موت کے منظر کو اپنی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، اس وقت اللہ سے توبہ کرتے ہیں، انی تبت الآن، اب میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ موت کے منظر کو دیکھ کر، موت کے فرشتے کو اپنے نظروں سے دیکھ کر اب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، گھبرا کر کے اللہ سے توبہ کرنے لگتا۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ان کی توبہ قبول کرتی ہے، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جن سے گناہ ہونے کے بعد فوراً اپنے گناہ کا احساس دل میں پیدا ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، انسان کی زندگی میں کتنے بھی بڑے گناہ ہوں، لیکن اگر گناہ کے بعد انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا، غلطی کا احساس، ندامت اور شرمندگی، اور اس کیفیت کے ساتھ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو فوراً قبول کرتا ہے۔ صرف یہ احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ ایک انسان سے ایک بار اگر غلطی ہو گئی، لیکن گناہ کرتے وقت، غلطی کرتے وقت دیکھنے والا کوئی نہیں، اس کے خلاف گواہی دینے والا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی ہر لمحہ اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے اگرچہ دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن جس ذات کے سامنے مجھے کھڑے ہونا، تنے تنہا رب العالمین کے سامنے مجھے کھڑے ہو کر کے میری زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس رب العالمین سے میں بچ نہیں سکتا۔ یہ کیفیت، یہ احساس اس کو چین و سکون کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتی۔ صحیح مسلم میں ہے، قبیلے جوہینہ کی ایک عورت، ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہو گیا، زنا اور بدکاری کا جرم ہوا اس سے، حالت حمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہا اللہ کے رسول مجھ سے بدکاری کا جرم ہوا، میں اس وقت حاملہ ہوں، میرے اوپر حد نافذ کر کے مجھے سزا دے کر کے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ آپ غور فرمائیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، اس کے خلاف گواہی دینے والا کوئی نہیں، لیکن اسے اطمینان نہیں ہے، چین و سکون نہیں ہے، خود نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی، اپنی غلطی کا اعتراف کرتی، خود سے سزا کا مطالبہ کرتی ہے، اور وہ بھی دردناک سزا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، اس کے سرپرستوں کو بلایا اور کہا کہ تم اس کی سرپرستی کرو، نگرانی کرو،
جب بچے کی پیدائش ہوگی اس وقت اس خاتون کو میرے پاس لاؤ اور اس کو سزا دی جائے گی۔ بچے کی پیدائش ہوئی، وہ خاتون ڈلیوری کے بعد دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس خاتون کو رجم کرنے کا حکم دیا، پتھروں سے مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے اور کہا اللہ کے رسول، ایک زانیہ اور بدکار عورت کی آپ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم۔ عمر زانیہ ہے، بدکار ہے، اس کو سزا دی گئی ہے، لیکن اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کے بعد ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 افراد پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو مدینہ کے 70 لوگوں کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اس سے افضل توبہ اور کیا ہوگی کہ اس نے اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، توبہ اور استغفار کرنے میں بھی ہمیں جلدی کرنی ہے۔ شیطان کا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ سب سے پہلے شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال کر کے، برائی کے خیالات پیدا کر کے، اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ سے توبہ کرنے میں بھی ہم کو ٹالتا ہے۔ ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ شیطان ہم کو ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ابھی اتنی جلدی توبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بڑھاپے کی عمر میں ایک ہی مرتبہ سب توبہ کر لیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، کہا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے، گناہوں کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے۔ جیسے جیسے گناہ کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وقوع الذنب علی القلب کوقوع الدہن علی الثیاب، گناہ کا دل پر پڑنا ایسے ہی ہے جیسے کپڑے پر تیل کا پڑنا ہے۔ گناہ کا دل پر پڑنا ایسے ہی ہے جیسے گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہ کا دل پر پڑنا ایسے ہی ہے جیسے کپڑے پر تیل کا پڑ جانا ہے۔ کہتے اِلَّمْ تَعْجَلْ غُسْلَهُ وَإِلَّا اِنْبَسَطَ، اگر کپڑے پر تیل پڑ جائے، اگر تم اس کو جلد نہیں دھلو گے، صاف نہیں کرو گے تو پورے کپڑے پر پھیل جائے گا، بعد میں اس کو دھلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کہتے یہی حال ہمارے دلوں کا ہے۔ اگر ہم گناہ کے بعد فوراً اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، توبہ کرنے میں جلدی نہیں کریں گے، تو ہمارے دل کی سیاہی بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جائے گا، وہ سیاہی پورے دل پر چھا جائے گی، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دے گا، اور جب دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا تو ہمارے دلوں سے گناہوں کا احساس ختم ہو جائے گا۔ آدمی گناہ پر گناہ کرے گا لیکن اس کو اپنی غلطی کا، گناہ کا احساس بھی نہیں، نیکی کی محبت، گناہوں کی نفرت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، گناہ کے بعد توبہ اور استغفار کرنے میں بھی ہمیں جلدی کرنی۔ اسی طرح سے احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات کرنے میں جلدی کرنے کی تعلیم دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے کہا کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو، ہماری دی ہوئی روزی کو تم خرچ کرو تمہارے پاس موت آنے سے پہلے۔ جب انسان کی موت کا وقت حاضر ہوتا ہے اس وقت انسان گھبرا کر کے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگتا ہے۔ اور آپ غور فرمائیں کہ ایک مرنے والا انسان مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے جس چیز کی تمنا کرتا ہے وہ ایک عمل کی تمنا کرتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ مرنے والا انسان اللہ سے مہلت مانگتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں، روزہ رکھنے کے لیے نہیں،
بلکہ وہ مہلت مانگتا اللہ سے صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے، اے اللہ مجھے تھوڑا مہلت دے، میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہتا ہوں، صدقہ اور خیرات کر کے نیک بننا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد، اس کی موت کے بعد والی زندگی میں صدقہ اور خیرات کی بڑی تاثیر ہے عذاب قبر سے بچانے کے لیے۔ اسی لیے حدیث کے اندر ہے، طبرانی کی حدیث میں، جب انسان کی خبر میں عذاب کا فرشتہ اس کے سامنے سے اس کو عذاب دینے کے لیے آنا چاہتا ہے، دفعتہ الصدقہ، تو صدقہ اور خیرات اس عذاب کے فرشتے کو دفع کرتے، ہٹاتے ہیں۔ تو اس بندے کے پاس عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ بندہ دنیا میں صدقہ اور خیرات کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم صدقہ اور خیرات کرنے میں بھی جلدی کرو، اس لیے کہ اچانک موت ہو گئی تو مرنے کے وقت تم اللہ سے مہلت مانگے ہوئے صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے، تو اس وقت کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الصدقۃ اعظم اجرا، اے اللہ کے رسول کس صدقے پر سب سے زیادہ اجر و ثواب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَأَن تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ صدقہ سب سے افضل ہے اور اس صدقے میں زیادہ اجر و ثواب ہے جو صدقہ انسان صحت کی حالت میں کرے، صحت کی حالت میں کرے جب صحت مند ہو، اور دوسرے اس کو مال کی ہرس ہو، مال کی ضرورت ہو، مال کی ضرورت اس کے پاس ہے، فقر و فاقہ اور محتاجگی سے ڈر لگتا ہے، مال کی امید اس کے دل میں ہے، لیکن پھر بھی وہ مال کی محبت اپنے دل سے نکال کر کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹال مٹول مت کرو یہاں تک کہ موت کا وقت تمہارے پاس آ جائے اور اس وقت تم کہو میرے مال میں سے فلاں کو اتنا دے دو، میرے مال میں سے فلاں کو اتنا دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تمہارے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ تمہارا مال تو فلاں کا ہو گیا، تم اگر کہو گی بھی نہیں تو تم اپنا مال چھوڑ کر کے جا رہے ہو اور تمہارے وارثین کا یہ تمہارا مال ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی ہی میں صحت کی حالت میں جب تمہارے کو مال کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں جو انسان صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت ہے اور وہ اپنے صدقے کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ حج کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المریض وتزل الضالة وتعرض الحاجة۔ جس شخص پر حج فرض ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فریض حج کی سعادت اللہ نے دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس فریضے کو ادا کرنے میں جلدی کرے، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ اچانک وہ بیمار پڑ جائے یا اس کی زندگی میں کچھ ضرورت پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ اس فریضے کی ادائیگی سے محروم رہ جائے۔ آج آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس طاقت ہے، جسمانی طاقت، صحت کی طاقت، مال کی طاقت، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان پر حج کو فرض کر دیا، لیکن طاقت رکھنے کے باوجود کچھ لوگوں کا حال یہ ہے ملازمت کر رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے ہیں، کچھ لوگ بچوں کی شادیوں کا انتظار کرتے ہیں، بچوں کی شادیوں سے فارغ ہوں گے تو جائیں گے، اچھا گھر بنانے کے بعد جائیں گے، نوجوان انتظار کرتے ہیں کہ بڑھاپے کی حالت میں جائیں گے، کیا گارنٹی ہے کہ انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زندگی وفا کرے نہ کرے کوئی بھروسہ نہیں، کبھی انسان کسی حادثے کا شکار ہو گیا کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے جو نیکی کا کام تمہیں کرنا ہے اس نیکی کو کرنے میں جلدی کرو۔ من اراد الحج فلیتعجل، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے، تمہارے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اس فرض کو ادا کرنے میں جلدی کرو، تمہیں آگے کے لمحات، آگے کے حالات تمہیں معلوم نہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت حاصل کرنے میں بھی جلدی کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔
اس جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ وہ جنت کی شان اتنی عظیم ہے۔ جنت ایک مومن کا گوہر مطلوب ہے، جنت متقیوں کا ٹھکانہ ہے، جنت ہر مومن اور مرد کی آخری خواہش ہے، اور یہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ہماری ساری عبادتوں اور بندگی کا، سارے اعمال کا مقصد آخرت میں ہمیں جنت مل جائے اور ہم جہنم سے بچ جائیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ آخرت میں جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو۔ اس جنت کو پانے کے لیے، وہ جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا تم جلدی کرو نیک اعمال کرنے میں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، جس کا انہیں بڑا صدمہ تھا، بڑی تکلیف تھی کہ میں جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ انہوں نے دل میں یہ پختہ ارادہ کیا کہ اگر اس کے بعد کسی جنگ میں شرکت کا موقع ملا تو میں بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑوں گا اور اسلام کی خدمت کروں گا۔ اگلے سال جنگ احد میں شریک ہونے کا ان کو موقع ملا۔ جب پہلے مرحلے میں مسلمان پریشان تھے اور میدان چھوڑ کر بازو ہٹ گئے، اس وقت حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کافروں کی صف میں داخل ہو گئے اور ان کی صفوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے سعد بن معاذ سے ان کی ملاقات ہوئی جو واپس آ رہے تھے۔ سعد بن معاذ سے کہا، اے سعد تم کہاں واپس جا رہے ہو؟ انی اجد ریح الجنہ دون احد، میں تو احد پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو آ رہا ہوں، میں وہ جنت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اور کافروں کی صف میں گھس کر ان سے قتال کرتے رہے یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ، اور حدیث میں ہے کہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو کافروں نے قتل کر کے ان کو مسلح کیا، ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹ دیا اور ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ 80 سے زائد زخم ان کے جسم میں لگے ہوئے تھے، تیر تلوار اور نیزوں کے سب ملا کر کے 80 سے زائد زخم ان کے جسم پر تھے۔ ان کی لاش کو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ ان کی بہن نے ان کے انگلیوں کے پوروں کے نشان سے ان کی لاش کو پہچانا۔ یہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو کہ دل میں جنت حاصل کرنے کا یہ ایک بے مثال جذبہ تھا کہ میں جنت حاصل کر لوں۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، ہاتھ میں کھجوریں لیا تھا، کھجوریں کھا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ان قتلت فأین انا، اگر میں میدان میں جاؤں دشمنوں سے لڑوں اور اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو میں آخرت میں کہاں رہوں گا، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی الجنہ، تم اگر واقعی صدق دل سے جا کر کے دشمنوں سے لڑتے ہو اور تمہیں شہادت کا مقام ملتا ہے تو آخرت میں تم جنت میں جاؤ گے۔ جنت کا تذکرہ سنتے ہی اس کے دل میں جنت حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوا۔ ہاتھوں کی کھجوروں کو اٹھا کر پھینک دیا اور سیدھے میدان میں کود پڑا اور دشمنوں سے قتال کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو شہادت کا مقام ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمل قلیلا واجر کثیرا، بڑا خوش نصیب انسان ہے، بہت کم عمل کیا لیکن بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہو گیا۔ جنت حاصل کرنے کا شوق، تھوڑی دیر کے لیے بھی اس بندے نے انتظار کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ہاتھ میں موجود کھجوروں کو کھانے میں اگر وقت لگائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سامنے سے جنت چلی جائے اور میں اس سعادت سے محروم ہو جاؤں۔ یہی وہ جذبہ تھا صحابہ کے دلوں میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوتے تھے اور خود سے سوال کرتے، اے اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویبعدنی من النار، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جس عمل کو کرنے سے میں جنت کا مستحق ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ تو جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں نیک اعمال میں جلدی کرنا ہے۔ اور ایک آخری گزارش،
حقوق کی ادائیگی میں بھی ہمیں جلدی کرنا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ عبادت میں بڑے اچھے ہیں اور بڑے پکے ہیں، لیکن معاملات میں بڑے کچے ہیں۔ لین دین ان کا درست نہیں ہے، ان کے معاملات صاف نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری نمازیں، میرے روزے، میری عبادتیں مجھے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی اور مجھے جنت مل جائے گی، جبکہ ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں، ان کا لین دین درست نہیں ہے، ان کا لوگوں کے ساتھ تعامل اور برتاؤ صحیح نہیں ہے، بس اپنی عبادتوں پر بھروسہ کیے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی میں مرنے سے پہلے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ آج لوگوں نے رسم بنا لیا ہے، جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں، میت کی طرف سے اعلان کرتے ہیں ان کے قرضے کو معاف کر دو، فلاں سے مل لو، ان کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہاری طرف سے کسی پر ظلم ہوا، کسی کا تم نے حق مارا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، آج ہی دنیا کی زندگی میں اس سے جا کر کے معافی تلافی کر لو، اس کا حق واپس کر دو، اس سے معافی مانگ لو۔ قیامت کا دن آنے سے پہلے جہاں تمہارے پاس اس کا حق واپس کرنے کے لیے دینار و درہم نہیں ہوں گے، تمہاری زندگی کی نیکیاں ہوں گی، تمہاری زندگی میں کی گئی عبادتیں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، صدقہ اور خیرات ہوں گے، حج اور قربانی ہوں گی۔ وہ مظلومین رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر تمہارے خلاف رب کے سامنے شکایت کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ان مظلومین میں بانٹ دے گا، تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان مظلومین کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر لاد دے گا۔ انسان کے پاس نیکیاں ہوتے ہوئے بھی وہ نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی، انسان کے پاس بڑی بڑی عبادتیں ہوتے ہوئے بھی وہ عبادتیں اس کے لیے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اس نے عبادت پر توجہ دی، نیک اعمال کیا، لیکن معاملات کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی، اپنے لین دین کو درست نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں کے حقوق اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، بڑے بڑے قرضے جھوٹی شان کے لیے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں اور قرض کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کون سی بڑی نیکی؟ نماز، زکوٰۃ، حج اور قربانی۔ یاد رکھو ہماری زندگی کی سب سے بڑی نیکی بھی ہو، شہادت کا مقام بھی اگر ہمیں مل جائے، اللہ کی راہ میں اپنے جان کی قربانی بھی دے دیں، اتنی بڑی اگر نیکی ہمارے پاس ہے، لیکن اگر قرض کا بوجھ ہمارے اوپر باقی ہے، لوگوں کے قرض ادا کیے بغیر، لوگوں کا حق واپس کیے بغیر اگر اس دنیا سے ہم جاتے ہیں، تو یاد رکھو شہادت جیسا مقام ملنے کے بعد بھی ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سنن نسائی کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ تین بار دنیا میں زندہ کرے، تین بار اللہ کی راہ میں جا کر وہ شہید ہو جائے، ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینہ، تین مرتبہ اگر شہادت کا مقام مل جائے، اگر اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کی طرف سے اس کا قرضہ نہ ادا کیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، ایک شہید جب اللہ کی راہ میں اپنے جان کی قربانی پیش کرتا ہے، شہادت اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے، قرض کا گناہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی زندگی ہی میں آج ہی لوگوں سے مل کر کے ان کے حقوق واپس کر دو، جن کا تم نے حق مارا ہے، جن کی بے عزتی کی ہے، جن پر ظلم کیا ہے، ان سے ملو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ لوگوں کو رلا کر کے، لوگوں پر ظلم کر کے، لوگوں کا حق مار کر کے اللہ کے سامنے آ کر کے مسجد میں اللہ کے سامنے ہم روتے ہیں، ایسے رونے سے کوئی فائدہ نہیں۔
جس کے دل کو ہم نے دکھایا ہے، جس کے دل کو ہم نے تکلیف دی ہے، جس کو ہم نے رلایا ہے، اس کے سامنے جا کر کے روئے، تب فائدہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے 5 دن پہلے چہارشنبہ بدھ کا دن ہے، آپ کو شدید بخار تھا، جسم میں حرارت بڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مختلف کنویں سے 7 مشکیزیں پانی لاؤ اور میرے جسم پر ڈالو تاکہ میرا بخار کم ہو اور میں لوگوں کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پانی لائے، آپ کو ایک بڑے ٹب میں بٹھایا گیا، آپ کے جسم پر پانی ڈالا گیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو۔ آپ کو کچھ افاقہ محسوس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد نبوی میں آئے، سر پر آپ کے پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ پریشان تھے، منبر پر آ کر کے آپ بیٹھ کر کے لوگوں سے خطاب کیے۔ ایسی تکلیف کے وقت یہ آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں امت کی فکر لگی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر پرستی سے ڈرایا اور کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اے لوگوں، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں، اگر میں نے ناحق کسی کو کوڑے مارے ہیں، کسی پر زیادتی کی ہے، میں حاضر ہوں، مجھ سے آ کر کے انتقام لے لے، مجھ سے بدلہ لے لے اور مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے معافی۔ انسان اپنی زندگی میں جس پر ظلم کیا ہے، جس کا حق مارا ہے، جس کو ستایا ہے، جس کی بے عزتی کی ہے، اپنی زندگی میں اس کے پاس جا کر کے اس سے معافی تلافی کرے۔ مرنے کے بعد رسمی کارروائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے کھڑے ہیں، اعلان کر رہے ہیں اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر ناحق کوڑے مارے ہیں، میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، کھڑے ہو اور مجھ سے آ کر کے میرے اوپر، میری پیٹھ پر کوڑے مار کر کے مجھ سے بدلہ لے لو۔ اگر میں نے کسی کی بے عزتی کی ہے، میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ اگر میری طرف سے کسی کو کچھ ملنا ہے، کوئی حق میرے اوپر ہے، تو آ کر کے بتائے، مجھ سے اپنا حق مانگ لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، آپ کے ذمے مجھے 3 درہم ملنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس سے کہا میری طرف سے 3 درہم ان کو ادا کر دو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ حقوق و معاملات کی ادائیگی میں ہم جلدی کریں۔ لوگوں کا حق مار لیے ہیں، لوگوں کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے، لوگوں کی بے عزتی کی ہے، نماز روزے کی پابندی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جیسے ہماری زندگی میں عبادات کی اہمیت ہے، اسی طرح سے ہماری زندگی میں معاملات کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اعمال صالحہ میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب